BA سیکنڈ ایئر پیپر سیکنڈ پوئٹری کی یونٹ فرسٹ غزلیات، جس کا 5واں ٹاپک آج ہم لے رہے ہیں جگر مراد آبادی۔ جگر مراد آبادی کا پورا نام علی سکندر تھا۔ جگر تخلص کرتے تھے۔ ان کا وطن مراد آباد اور 1890 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد اعلیٰ مولوی محمد سمیع شاہ جہاں کے استاد تھے۔ بادشاہ کسی بات پر اپنے استاد سے ناراض ہو گئے۔ یہ خاندان عتاب شاہی کے سبب ترک وطن پر مجبور ہوا۔ آخر مراد آباد میں سکونت اختیار کی۔ باقاعدہ تعلیم تو نہ ہو سکی، لیکن اردو فارسی کی ضروری استعداد بہم پہنچا لی تھی۔ والد صاحب دیوان شاعر تھے اور خواجہ وزیر لکھنوی سے اصلاح لیتے تھے۔ اس طرح شاعری علی سکندر کے خون میں گردش کرتی تھی۔ بچپن سے اس طرف توجہ کی۔ مشکل سے 14 برس کی عمر تھی کہ شعر کہنے لگے۔ جگر تخلص اختیار کیا۔ شروع میں والد سے اصلاح لی، پھر داغ اور داغ کے بعد منشی امیر اللہ تسلیم سے تلمذ کا رشتہ قائم کیا۔ جگر کی تعلیم بہت زیادہ نہیں تھی، نہ وہ مطالعے کے بہت شوقین تھے، اس لیے ان کے کلام سے کسی فلسفیانہ گہرائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ عشق مجازی کی گوناگوں کیفیتوں کے شاعر ہیں۔ معشوق کا سراپا، حسن کی ادائیں ان کی شاعری کے موضوعات ہیں۔ گویا کلام جگر کے موضوعات تقریباً وہی ہیں جو ان کے اساتذہ یعنی داغ و تسلیم کے ہیں۔ جگر ایک تو نشہ محبت سے سرشار رہتے تھے، دوسرے شراب نوشی کا شغل ہمہ وقت جاری رہتا تھا۔ یہ مستی، یہ بے خودی ان کے شعروں سے بھی ٹپکی پڑتی ہے۔ یہی عالم اصل زندگی میں بھی تھا۔ جھومتے جھامتے مشاعرے میں آتے اور بے خودی کے عالم میں شعر پڑھ کے چلے جاتے۔ ترنم بھی خاص انداز کا تھا اور ان کا یہ انداز بے حد مقبول ہوا۔ سینکڑوں شاعروں نے یہ انداز چرایا یا کم سے کم چرانے کی کوشش ضرور کی۔ آخری ایام میں اصغر گونڈوی کے سمجھانے پر میں نوشی ترک کر دی تھی۔ اس زمانے میں تصوف کی طرف بھی مائل ہوئے، لیکن شراب نوشی نہ سہی۔ شعروں میں گاہے گاہے شراب کا ذکر آتا رہا۔ آخری دور میں تصوف اور رندی دونوں ہی شاعری کا موضوع نظر آتے ہیں۔ زبان کے معاملے میں بھی انہوں نے اپنے اساتذہ کی پیروی کی۔ مشکل فارسی الفاظ و تراکیب سے ہمیشہ گریز کیا۔ آسان اور شریں الفاظ پر ان کی نظر ٹھہرتی ہے، اس لیے رواں اور دلکش ہے۔ ان کا کلام 3 مجموعوں کی شکل میں شائع ہوا۔ پہلا مجموعہ داغ جگر، دوسرا مجموعہ شعلہ طور اور تیسرا آتش گل۔ آخری مجموعے پر ساہتیہ اکیڈمی نے انعام دیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں D.Litt کی اعزازی ڈگری دی۔ 1960 عیسوی میں گونڈہ میں جگر نے وفات پائی۔ جگر نے برسوں مجاز کی سیرگاہوں میں دیدار حسن یار کیا اور جوش مستی میں بھرپور ترانے الاپے ہیں۔ راہ طلب آگے چل کر حقیقت معنی کے میدان میں ضم ہو گئی ہے۔ اب جگر ہیں اور محویت قلب کے وجدانی لطیف سروں میں ڈوبے ہوئے نغمے۔ جگر کی دنیا رنگ و نکہت کی دنیا ہے، رقص و نغمے کی دنیا ہے، ایسی کیف و سرشاری کی دنیا ہے جو قمری کی صورت میں صنوبر کی شاخوں پر جھوم جھوم جاتی ہے۔ جگر کے یہاں فکر کی افسردگی، مایوسی اور دل کی موت کا کہیں گزر نہیں ہے۔
ان کے جذبات ہمہ عالم فاتحانہ مستی کی موج میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یار کی توجہ شب فراق میں بھی نیند بن کر ان کی آنکھوں کو پیام راحت پہنچاتی ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ جگر کے یہاں عمیق تر فکر کی ذوفشانی بڑھتی گئی اور نکات لطیف کی فراوانی عام ہو گئی۔ ان کے کلام پر یہ اعتراض کیا گیا کہ بعض اوقات وہ اس قدر جذبوں میں ڈوبے رہتے ہیں کہ الفاظ شعر کا مفہوم پیش کر نہیں کر پاتے۔ جگر کے ابتدائی دور کے کلام میں نمایاں خامیاں ملتی ہیں، لیکن وقت نے ان سب کو افسانہ پارینہ بنا دیا۔ جگر نے جس بھرپور وجد انگیز اور نشاط پرور عالم میں سرشاری دل کے ترانے سنائے ہیں، وہ انہی کا حصہ ہے۔ جگر کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر سروری لکھتے ہیں، داغ کے بعد ان کے رنگ میں بہت سے شاعروں نے لکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ تقلید سے آگے نہ بڑھ سکے۔ جگر اسی راستے پر گامزن ہو کر ایک نئی راہ کھول لیتے ہیں، جو زبان کی حد تک داغ کی سادگی کا نچوڑ رہا ہے، لیکن خیال و صناعی کے اعتبار سے دونوں میں کوئی مناسبت نہیں۔ جگر کی شاعری عاشقانہ ہوتے ہوئے بھی داغ کے مادی تلمذ سے پاک ہے۔ اس میں ایک روحانیت کی جھلک ہے۔ نغمہ دل اور لحن دل نواز۔ قدرت نے جگر کو ان دونوں اوصاف سے بہرہور کیا ہے، جو عوامی مقبولیت کا جادو جگاتے ہیں۔ جگر نے ایسے خاندان میں آنکھ کھولی تھی جو شعری نغموں سے معمور تھا۔ جگر کی ذہنی تربیت میں کتابوں اور مدرسوں کا حصہ بہت کم ہے۔ فیضان صحبت اور فطری نمود جوہر نے ان کی شعری صلاحیتوں کو چمکا کر فردوس نظر کر دیا۔ جگر کو داغ اور تسلیم کے تلمذ کا شرف حاصل تھا۔ وہ بڑے رنگین طبیعت، زندہ دل، احباب پرست اور شگفتہ مزاج آدمی تھے۔ حسن کی تلاش و طلب اور حضور حسن سرشاری جذبات کا وجد انگیز عالم اور نغمہ آفریں کیفیت، جگر کی زندگی میں یہ پہلو سب سے زیادہ روشن اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ مجاز زینۂ حقیقت ہے۔